बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे, दारैन की नेमत बरकत हम सब का मुक़द्दर और नसीब फरमाए। नाज़रीन, एक वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वीडियो सुनने के बाद बेभा शिरक व शुबहात अल्लाह की रहमत से आज दूर होने वाले हैं, क्योंकि आज बात मैं नहीं करने वाला। आज बात हम सुनेंगे मुफ्ती दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब दाम बरकातुहू मालिया कुछ ऐसे उक़दे खोले हैं, कुछ ऐसी उन्होंने बातें बताई हैं कि जिस तरफ ना तो मेरी तवज्जो थी, ना ही मुझे उम्मीद है कि आपकी तवज्जो होगी। आप ये सुन लें एक मरतबा, ज़रा दिल जमी के साथ, पूरे इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ आप सुन लें। यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा इल्म में इजाफा होने के साथ साथ कई सवालों के जवाब आपको जो है वो मिल जाएंगे, ज़हनी राह से आपके लिए खुल जाएंगे। वीडियो देखने से कबल एक बात कहना चाहूँगा। आप जानते हैं ना कि सोशल मीडिया पर इस वक्त सैयद इकरार हसन शाह साहब और हक खतीब साहब जो है, इनके माबैन कितने सख्त इख्तिलाफात हैं। मेरा ख्याल है किसी के पास शायद और मौजूद कोई नहीं होगा। हक खतीब साहब को देख रहे हैं, इकरार हसन साहब को देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, कौन किस हद तक दुरुस्त है। ये वीडियो आप देख लें, आपको पता चलेगा कि सैयद इकरार हसन साहब कहाँ तक दुरुस्त हैं, हक खतीब साहब कहाँ तक दुरुस्त हैं। हक खतीब साहब को हमने मानना है तो क्या मान सकते हैं, उनकी हैसियत क्या है, यानी कि किस लिहाज से जो है वो हम उन पर तवक्कुआत रख सकते हैं। ये सारी जो है मुख्तसर सी वीडियो है, चंद मिनटों की। इसमें इतने उक़दे खुलने वाले, इतने उक़दे खुलने वाले हैं कि इंशाअल्लाह अगर ये मैं कहूँ ना कि मज़े को मज़ा आ जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि बहुत कुछ आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा, लेकिन गुजारिश बस इतनी करनी है कि वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि हर बंदे की तमन्ना यही है कि पता चले कि हमें हक खतीब साहब क्या हैं, सही हैं, गलत हैं, क्या हैं। लेकिन ये यहाँ पर मैं एक बात बस और करना चाहूँगा, हर मैदान में आपको दावत इस्लामी याद आएगी। अगरचे ये वीडियो मेरे ख्याल में ये कुछ पुरानी है, लेकिन हमारे सामने अब आई है। यकीन कीजिए कि जो ये इकरार हसन साहब और हक खतीब साहब के माबैन इख्तिलाफात है ना, आपको इनके बारे में भी मालूमात हो जाएगी कि इकरार हसन साहब को भी अच्छी खासी इसके बारे में मालूमात है या नहीं, या वो भी कुछ गलत फहमियों के शिकार हैं। इसी तरीके से जो हक खतीब साहब हैं, क्या वो दुरुस्त हैं, गलत हैं, इनके जो भी है वो आपको आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जो है वो मालूमात मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को आपने जो है वो मुकम्मल देखना है। यहाँ पर बस आखिरी बात फिर वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। ये बात करना इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इकरार हसन साहब ने ये बात कही है कि उलमाए किराम जो है वो इनको एक्सपोज करें, हमारा साथ दें। आपके सामने एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, यानी कि इकरार हसन साहब वाला प्लेटफॉर्म जो है उलमा को बता रहे हैं कि ये आपके पास मौजूद है, आप हमारा साथ दें। क्योंकि इकरार हसन साहब ने कह दिया कि मैं फिर जा रहा हूँ एक हक खतीब साहब को एक्सपोज करने के हवाले से। अब देखिए क्या होता है, कौन सी तारीख देते हैं, वक्त कौन सा देता है, बहरहाल जो भी है वो आने वाले हालात बताएंगे। वीडियो जब आप देख लें मुफ्ती कासिम साहब की, उसके बाद एक बात हमने करनी है, वो भी आप सुन लीजिए, वो मैंने करनी है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के हवाले से। फिर आपको इंशाअल्लाह ताला, जिन्होंने कहते हैं सारे पंजाबी ज़बान जनाब पैसे पूरे हो जाएंगे, अल्लाह के फजल से आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। आप ये पहले वीडियो सुन लें, इसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला एक दो बातें करेंगे। अमलियात की जो दुनिया है, इसका ताल्लुक कोई विलायत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कोई रूहानियत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक कोई तसव्वुफ के साथ नहीं है। अमलियात है इलाज की एक सूरत। आमिल असल में मुआलिज है, आमिल असल में मुआलिज है, इलाज करने वाला, वो इलाज करने वाला है। ठीक। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के अंदर तो ये होता है ना कि भी असली और जाली डॉक्टर का फ़र्क कैसे करते हैं। हमारा जो उर्फ है उसके एतबार से फ़र्क ये है कि जिसके पास डिग्री, वैलिड डिग्री है, वो असली डॉक्टर है, जिसके पास वैलिड डिग्री नहीं है वो जाली डॉक्टर है। अगरचे शरीय एतबार से भी ये तकसीम नहीं है, जिसको इलाज करना आता है वो मुआलिज है, शरन जायज़ है उसका। लेकिन हम अपने ज़माने के एतबार से देख लें, अब जब अमलियात वाला बंदा है असल मुआलिज, तो उसकी असल डेफिनेशन के एतबार से असली और जाली का जो फ़र्क है वो ये है कि अगर उसको अमलियात के ज़रिए इलाज करना आता है तो वो असली आमिल है। अच्छा। और अगर अमलियात के ज़रिए इलाज करना नहीं आता तो वो जाली आमिल है। नंबर एक। नंबर दो, अगर वो अमलियात के ज़रिए इलाज कर तो लेता है लेकिन साथ में फ्रॉड बाजियाँ भी चल रही हैं उसकी, जैसे रंग बिरंगी चीज़ें ना कि वो जनाब झाड़ेंगे तो तावीज़ गिर जाएंगे या और इस तरह की चीज़ें, तो उसके पीछे कुछ टोटके होते हैं, कुछ मिसमरिज़म होता है, कुछ अमलियात होते हैं। तो असली जाली के एतबार से ऐसा कोई फ़र्क नहीं आ रहा इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुआशरे में अमलियात को इलाज नहीं समझा जाता, इसे एक रूहानियत और एक सूफियत
اور ایک ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. صحیح فرما. جب یوں جوڑا جاتا ہے, اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اصلی جعلی کا فرق اب آ جائے گا. صحیح. اب اگر یہ والا معنی لیں, اور چونکہ لوگ اسی مفہوم میں لیتے ہیں تو لہذا ہمیں کلام بھی اسی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے, ورنہ اصل تو عامل معالج ہے. اصلی جعلی کا مطلب آتا ہے تو اصلی ہے, علاج نہیں آتا تو جعلی ہے. تو اصل ڈیفینیشن وہ ہے. اچھا, اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہندو بھی یہ دم تعویذ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عیسائی بھی کرتے ہیں. تو ہندو عیسائی بھی دم کرتے. تو اب کیا مطلب کہ ان کے علاج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے, اور بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے, تو علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ اصلی ہے. علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار میں ہندو ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے نا, عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, تو ہوگا تو اصلی ڈاکٹر نا, اس کو جعلی ڈاکٹر تو نہیں کہہ دیں گے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو علاج سمجھیں گے تو پھر تو یوں فرق ہوگا. صحیح. لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عملیات کرنے والا کوئی روحانی شخص ہوتا ہے, اور وہ کوئی صوفی ہوتا ہے, یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ولایت ہوتی ہے, اور اس کو کوئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کس کے پاس جانا چاہیے, کس کے پاس نہیں جانا چاہیے. اب یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ جو با عمل ہے, جو متبع شریعت ہے, شریعت کا پابند ہے, اور حلال و حرام کا فرق کرتا ہے, پردے بے پردگی کا فرق کرتا ہے, اور اس کے اعتبار سے جو شریعت کے احکام ہے اس پہ چلتا ہے, پھر اس کے پاس جانا چاہیے. جو بے شرع ہے, بے نمازی ہے, دین سے دور ہے, نماز روزے کا حال کوئی نہیں, پردے کی اس کو تمیز کوئی نہیں, تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے یہ جعلی ہے, پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. صحیح. تو اب اس اعتبار سے کہہ سکتے کہ یہ والا اصلی ہے, یہ والا جعلی ہے. تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے. لیکن ویسے اس ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ عملیات کا تعلق علاج کے ساتھ ہے, یہ روحانیت کے ساتھ نہیں. روحانیت والے کا دم اثر کرتا ہے, یہ ٹھیک ہے, لیکن دم والا روحانی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. دم کا تعلق کچھ مشقوں کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ چلوں کے ساتھ ہوتا ہے, کچھ وظیفوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور کچھ مخصوص اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, ایون کے دہریے تک, وہ بھی سارے کے سارے یہ دم تعویذ اور یہ کرتے. اسی لیے جو ہے وہ صحیح عقیدہ, بد عقیدہ سب کا ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اگر تو اس کا تعلق کوئی ولایت سے ہوتا تو سوائے صحیح العقیدہ اور بعمل متبع شریعت کے کسی اور کا دم اثر نہ کرتا, لیکن کرتا ہے بقیہ کا. تو وجہ فرق یہ ہے کہ یہ علاج ہے, تو علاج کی پھر مختلف چیز. ناظرین, آپ نے سنی حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم عطاری صاحب دامہ برکاتہم عالیہ. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہوتے ہیں علم والے لوگ. ناظرین, جب ہم علم والوں کو سننا شروع کریں گے تو یقین کیجئے ہمیں شعبدہ بازی کا بھی اندازہ ہو جائے گا, ہمیں یہ بھی ہو جائے گا دم والا کون ہے, روحانیت کا سلسلہ کہاں سے ہے, اور کون با عمل ہے, کون بے عمل ہے, کس کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ رکھنا ہے, کس کو ہم نے کیسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کو معلومات, میرا غالب گمان ہے کہ یہ شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوں گی, یعنی کہ اتنی یہ مفید آج کی ویڈیو ہے. دوسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حق خطیب صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بے شمار ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, یعنی کہ اقرار الحسن صاحب نے تو ویڈیو بنائی, اقرار الحسن صاحب کے علاوہ کئیوں نے جو ہے وہ اس لحاظ سے ویڈیو بنائی, لیکن ان میں ایک نام جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب کا بھی ہے. اچھا, جو باقی علماء ہیں انہوں نے ویسے گفتگو اپنے علم کے اعتبار سے کی ہوگی, لیکن انجینئر صاحب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ محبوب ترین مشغلہ ہے بزرگوں کے لحاظ سے بے باکیاں کرنا. یہ تو ان کو جو ہے وہ اس قسم کے پروگرام چاہیے, اس قسم کے بندے چاہیے جن کو ٹارگٹ بنا کر اپنے ویوز بھی حاصل کرے, لوگوں کو بدھو بھی بنائے, اور پھر حق خطیب کو لے کر پوری سنیت میں اس نے چسپا بھی کرنا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے اس کی ویڈیو آ بھی گئی ہو, میں نے ویسے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آج جو ہے وہ پیر ہو گیا میرے خیال میں, تو کل ان کا ریکارڈ ایک دو دنوں میں جو ہے وہ آ جائے گی منظر پر. تو پچھلی جو ہے وہ انجینئر صاحب نے وہ بھی ریکارڈ کیا ہوا تھا حق خطیب صاحب کے لحاظ سے. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ایک طرف ان کا بیان ہے مفتی قاسم صاحب کا, اور دوسری طرف آپ نے جو پیچھے والا بیان انجینئر صاحب کا ہے وہ بھی ذرا سن لیں اگر نہیں سنا تو. اب جو آئندہ آنے والا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے, سنیں گے. دونوں میں آپ نے بس فرق کرنا ہے, جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے, آپ نے کمپیریزن کرنا ہے, دونوں میں فرق دیکھنا ہے کہ صاحب مطالعہ بندہ کون ہے, کس کی گفتگو سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے.
ایک طرف مرزا انجینئر جو سوائے گالیوں کے بےباکیوں کے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یعنی کہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جھوٹ چسپاں بھی کر دیتا ہے، عقیدہ ہوتا بھی نہیں وہ بنا بھی دیتا ہے کہ یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، جیسے چشتی رسول اللہ کے لحاظ سے سارے علماء وہ ہر اعتبار سے یہ بیان کر چکے کہ جو چشتی رسول اللہ کہے نا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ خواجہ غریب نواز نے نہیں کہا، یہ واحد مرزا انجینئر ہے کہ جو اتنی گواہیاں ہونے کے بعد وہ پھر بھی ڈٹا کھڑا کہ نہیں 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 یہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے تو اگر نہیں کہا تو پھر وہ بزرگ ہی نہیں۔ یعنی کہ دیکھ لیں اس بندے کی جہالت کا اندازہ آپ لگا لیں، کسی نے منسوب کر دیا تو اس کے باوجود بھی پھر وہ بزرگ ہی نہیں، کیوں کسی نے منسوب کیوں کیا؟ تو بھئی قرآن بھی لوگ نقلی تو بنا رہے ہیں نا، زیر زبر میں بھی فرق تو ڈال رہے ہیں نا۔ اب وہ میں نے سنا تھا ایک علامہ صاحب کا وہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر شروش نام کا کوئی بندہ ہے تو اس نے قرآن پاک کی ایک صورت کے جو ہے وہ مثل ایک صورت اور بنا کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ اس کو کیا معذ اللہ قرآن کو کہیں کہ پھر قرآن کو ہم نے نہیں مانا کیونکہ اس کی مثل جو ہے کسی اور نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ بھائی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، تو نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں ایک طرف بات رکھی ہے مفتی قاسم اتاری صاحب نے کہ جناب یہ ہے تعویذات، یہ ہے عملیات اور یہ ہے روحانی سلسلہ، یعنی کہ اتنی وضاحت کے ساتھ اگرچہ مختصر ہے لیکن اس میں بہت کچھ انہوں نے بیان کر دیا۔ اب ان کی گفتگو سننے کے بعد آپ سنیے ذرا مرزا انجینئر کو، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جناب کون حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون مطالعہ زیادہ رکھتا ہے، کون ہے کہ جو صحیح انداز میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، فتنہ کون کھڑا کر رہا ہے، فساد کون کھڑا کر رہا ہے، اور ایک نیا گروہ ایک نیا فرقہ کس نے جو ہے اس کو جنم دیا، اس کی بنیادیں رکھ دی، یہ آپ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دینا، سو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ جانے آپ کا کام جانے، ہم نے جو رکھا ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ مزید ہمیں اپنی دعا میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔